أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب۔ سامعین اور ناظرین، پہلے میں نے ایک نسخہ سورہ انشراح علم نشرح کے میں عرض کیا تھا کہ یہ سورہ انتہائی عظیم سورہ ہے، اور اس سورہ کے معجزات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ گردے میں پتھری ہو تو یہ زعفران اور عرق گلاب سے لے کر آپ پی لیں گے تو وہ پتھریاں جو گردے سے نکلے گی، اور صبح شام پڑھنے سے غم و اندوہ دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن خصوصاً ہم و غم سے نجات اور نعمت کو دوام بخشنے کے لیے نعمات کو بہت سی نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں آسائش اور آرامش کے لیے، اور خصوصاً علم نشرح کو پانی میں دم کر کے پینا اور دل کے امراض کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ غمگین پڑے تو خوشحال ہو جائے گا، گھریلو چکلشوں میں نجات ملے گی، اور نجات دینے کے لیے انتہائی مؤثر ہے یہ علم نشرح۔ جادو سحر کو باطل کرنے کے لیے بھی پانی میں دم کر کے پینا پڑتا ہے، اور گھر میں یہ پانی چھلکانے سے سحر جادو باطل ہو جاتی ہے۔ اور سورہ جو ہے نا، بچے جب گھر میں ہوتے ہیں تو ان کے لیے انتہائی مجرب ہے کہ وہ رونا بند کریں گے۔ مائیگرین ہے، سر درد ہے، اور معدہ اور مختلف بیماریوں کے لیے یہ سورہ علم نشرح شفا ہے۔ روحانیت کو بڑھانے کے لیے بھی سورہ علم نشرح انتہائی مؤثر ہے، اور صاحب کشف بننے کے لیے، مکاشفات کے لیے بھی یہ سورہ مدد کرتا ہے۔ اور خصوصاً خطبہ حضرات جب خطابت میں جب اوپر عروج تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ دفاعی مجرب نسخہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ان کے مختلف طریقوں سے یہ آپ کر سکتے ہیں، اور نظر بد کے لیے بھی انتہائی مؤثر ہے، اور خصوصاً وہ حاسد لوگ آپ سے جو حسد کرتے ہیں ان سے بچنے کے لیے بھی، اور مختلف چیزوں کے لیے یہ علم نشرح موجود ہے۔ اس کے مختلف مرحلے ہیں اس کے، اگر آپ جس کو آپ چوز کر لیں یا انتخاب کر لیں آپ کر سکتے ہیں۔ پہلی روش یہ ہے کہ ہر نماز واجب کے بعد سورہ علم نشرح پڑھ کر اپنے سینے پہ دم کریں، اول آخر درود ہو۔ اور اگر کوئی خواتین میں سے وہ ایسا وقت ہے جو آپ نہیں پڑھ سکتی ہیں، وہ نماز کے وقت آپ بغیر نماز کے ہی نیت کر کے آپ یہ پڑھ سکتی ہیں۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے، اس کی دوسری روش یہ ہے، 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام۔ یہ پھر اپنے سینے پہ دم کرو اور ہاتھوں کو پورے بدن میں مس کرنا ہے، پورے بدن میں سینے سے لے کر بدن میں آپ مس کریں، انشاءاللہ تعالی تمام مسائل آپ کے حل ہوں گے۔ تیسری روش یہ ہے کہ 21 مرتبہ صبح اور 21 مرتبہ رات۔ اگر یہ انتہائی مؤثر ہے، یہ بھی میں نے جو پہلے عرض کیا ہے ان مسائل کے لیے۔ اور چوتھی روش یہ ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھیں نماز کے بعد، اور اپنے بدن پر دم کریں اور اپنے ہاتھوں کو پورے بدن میں مس کریں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے
تمام وہ منفی انرجی آپ کے بدن میں ہے یا آپ کے اس فضا میں ہے وہ آپ سے دور ہوں گی۔ اور پانچویں روش یہ ہے کہ 41 مرتبہ صبح اور 41 مرتبہ رات، یعنی 41 مرتبہ صبح اور 41 مرتبہ رات، اور اول آخر 7 مرتبہ درود۔ یہ بھی ایک روش ہے، اور خصوصاً یہ سخت بیماریوں کے لیے اور انتہائی اہم حاجات کے لیے یہ آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور چھٹی روش یہ ہے کہ معاملات انتہائی خراب ہے، حد سے زیادہ خراب ہوں تو 70 بار صبح اور 70 بار رات کو، اور اول آخر 11 مرتبہ درود پڑھ کر، درود ابراہیمی پڑھ کر آپ اس عمل کو کریں۔ یہ انتہائی ایسے حالات جو آپ کہتے ہیں کہ اب کہیں سے بھی ممکن، یعنی محال لگتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی حل ہونے والا نہیں ہے، اگر اس عمل کو آپ کریں گے تو انشاءاللہ ان لا ینحل جو کام ہے وہ سارے حل ہو جائیں گے۔ اور آخری جو ہے وہ مرحلہ یہ ہے کہ اگر آپ بہت ہی زیادہ آپ اس کا عامل بننا چاہتے ہیں تو 103 مرتبہ صبح، 103 مرتبہ شام، یہ جو چار، یہ جتنے بھی روش آپ کو میں نے بتائے ہیں کہ وہ کوئی شرط نہیں ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک ذکر عام ہے، اور اس کے اوپر حصار کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حصار کر، علم نشرہ جو ہے وہ خود ایک حصار ہے، اور وہ خود انسان کو ہم و غم سے نجات دیتا ہے۔ تو آپ انشاءاللہ تعالی صرف یہ ہے کہ کوشش کریں کہ کوئی شروع کرنے سے پہلے کوئی صدقہ دے، اور آپ علم نشر کا مکمل طور پر عامل بنیں گے، اور اس کے بعد آپ کے ہاتھوں سے بہت سے ایسے دکھ درد رکھنے والے لوگوں کے کام جو ہے نا آپ کو حل کر سکتے ہیں۔ آپ علم نشرہ کے جو ہے نا عامل بن سکتے ہیں، علم نشرہ کے موکلات آپ کے ساتھ ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود اپنے مسائل بھی حل کریں گے، اور دوسروں کو کے مسائل بھی حل کرنے کے لیے آپ مددگار ثابت ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔